ایک عربی حکایت ہے۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین سے غافل کروں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور دین سے دور کر دوں اور ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اس جاہل سے اس کی ابتلا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، 30 اجزاء یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہیں، بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے اس یہودی کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا کہ پوچھئے، تم چاہتے ہو کہ قرآن پاک میں جو متشابہات ہیں یا تکرار ہے اس کو نکال دیا جائے؟ یہودی کہنے لگا، بالکل میرا یہی خیال ہے۔ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہیں ان کو قرآن پاک سے خارج کر دیا جائے تو قرآن پاک مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہارے بدن میں بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تکرار والے تمام اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سا منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہوں کی یہ سوچ ہے تو ان کے علماء کس قدر ذہین و فطین اور اعلیٰ سوچ کے مالک ہوں گے۔